بھی سامنے آیا ہے کہہ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر ذرا انہیں کی زبانی سنیے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ there will be consequences of any military adventurism and those consequences will be uncontrollable or unintended. Let's not play with fire here. ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان، ان کی وضاحت، ان کا رد عمل، ان کا ری ایکشن اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ صورتحال واقعی بہت خراب ہے اور بھارت جو ہے وہ کسی بھی قسم کی مس ایڈونچر کی کوشش میں مصروف دکھائی دے رہا ہے پاکستان کے حوالے سے. اور یہ بات صرف ایل او سی تک کی محدود نہیں ہے، کشمیر میں بھی نہتے مظلوم کشمیروں پر جس طرح کی ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے وہ بھی انتہائی افسوسناک اور انتہائی شرمناک ہے. لیکن صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کی ترجمانی یہ حالات کر رہے ہیں، جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا ری ایکشن ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت خطے میں حالات جو ہے وہ جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے، حالات آنے والے دنوں میں جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ افتخار احمد صاحب، کیا اوپینین ہے آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے پر کہ بھارت جو ہے وہ حالات کو جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ بالکل، میں اس معاملے کو تسلیم کرتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ تو بات جب انہوں نے انیکس کیا تھا کشمیر کو، اس کا جو ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی، ہم نے تو اس وقت بھی محسوس کیا تھا کہ بھارت اس سے بڑھ کر حملہ کرے گا، اور میرا یہ خدشہ ہے کہ وہ اے جے کے پر پہلا اس کا وار ہوگا اور پھر وہ انٹرنیشنل باؤنڈری کی طرف آئے گا، کیونکہ اے جے کے پر اس کا حملہ آسان ہے اور اس پہ انٹرنیشنل جو پوزیشن ہوگی اس کی وہ کچھ اور ہوگی، اور انٹرنیشنل باؤنڈری پر اگر حملہ وہ کرتا ہے تو اس کی پوزیشن کچھ اور ہوگی، اور ہمارے لیے بڑی مشکل ہوگی کہ اگر اے جے کے پر حملہ ہوتا ہے تو ہم کیا پوزیشن لیتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، اور ہم کتنے اپنے وسائل کو اس سارے معاملے میں مقابلے میں لا کے کھڑا کر سکتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی. میں اس پہ اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا. آئی ایکسپیکٹ انڈیا ٹو اٹیک اے جے کے in coming days. It is a possibility. You cannot rule out this possibility. امیر، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس پر؟ میرا خیال ہے شاید جنگ کی طرف تو نہیں، کیونکہ آپ پچھلے 7 سال سے دیکھ لیں لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ جتنی دفعہ ان پرووکڈ شیلنگ یا جو لائن آف کنٹرول کی وائلیشن کی ہے انڈیا نے، وہ بڑی خطرناک فگر ہے. وہ نمبرز میں بھی اور کیجویلٹیز میں بھی، اور جو پاکستانی یعنی ہماری طرف سے جو پاکستانی کشمیری زخمی ہوئے ہیں، خطرناک اور تشویشناک فگر ہے. تو جب بھی یہ صورتحال ہوتی ہے ہمیں یہ سوال اٹھانا پڑتا ہے کہ کہیں حالات جنگ کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے زمانے میں آپ کو پچھلے 5 سال میں یاد ہوگا PMLN کے تقریباً اسی طرح کی صورتحال تھی لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ، اور اس وقت بھی جب اچانک کوئی بڑی کارروائی ہوتی تھی بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس کی طرف سے، تو یہی سوال ہوتا تھا کہ کہیں حالات جنگ کی طرف تو نہیں جا رہے. میرا نہیں خیال کہ حالات جنگ کی طرف جائیں گے. پاکستان نے کوشش کی کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں ان کو لے کر جائے اور دکھائے جو ہماری سائڈ سے لائن آف کنٹرول کی صورتحال، اور آئی ایس پی آر اور آرمی کی طرف سے کئی دفعہ ان لوگوں کو لے جا کے، اور جو مختلف ایمبیسڈرز پاکستان کے اندر مختلف ملکوں کے ہیں ان کو بھی لے کر جا کے دکھایا گیا ہے. اور وہاں جو زخمی ہیں، جو مویشیوں کو نقصان پہنچا ہے، جو گھروں کو نقصان پہنچتا ہے، یہ سب کچھ انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ آبزرورز کو پاکستان دکھاتا رہا ہے. لیکن انڈیا کی طرف سے یہ حوصلہ، یہ جرت کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بھی تو دکھائے نا کہ پاکستان کی طرف سے ان کی طرف کبھی ایسا ہوا. اچھا، اب یہ بڑی اس وقت تشویشناک اور صورتحال اس طرح سے ہے کہ اس طرف جو بچتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، جموں کشمیر میں، وہ کشمیری ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں. ہم ان کو نہیں مار سکتے. ہماری فوج کی ایک مجبوری ہے، ایک معذوری ہے. ہم اگر بدلہ لینا بھی چاہیں تو ہم اس طرح سے ان پرووکڈ شیلنگ نہیں کر سکتے ہیں، ہم گولیوں کی بوچھاڑ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ادھر جو مرے گا وہ ہمارا ہے. لیکن بھارتی فوج جو ہے ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اگر مقبوضہ آزاد کشمیر میں یا ورکنگ باؤنڈری کے علاقے میں اگر فائرنگ کریں گے تو وہ کس کو مار رہے ہیں، کیونکہ وہ تو پاکستانی قوم کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. لہٰذا ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ گولیوں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں تو کرتے رہے، 20 10 درجنوں لوگ مر جائیں تو مرتے رہیں. ہم ہینڈی کیپڈ ہیں، ہم نہیں مار سکتے اس طرح سے. لہٰذا یہ تو ایک لاجیکل پوائنٹ ہے پاکستان کے پاس کہ پاکستان نہیں کر سکتا. ہاں، پاکستان جب بھی جواب دیتا ہے تو وہ ان کی چیک پوسٹس کو، ان کے فوجیوں کو جو بارڈر سیکیورٹی فورس ہے انڈیا کی، اس کو اٹیک کرتا ہے. لیکن ہم سویلینز کو اٹیک نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان کو ماریں گے تو وہ ہمارے لوگ ہیں. تو یہ صورتحال اٹھانی چاہیے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور یہ صرف ٹویٹس کے ذریعے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ڈپلومیسی ہے نا، یہ جو ڈپلومیسی کی اب نئی ٹرم آ چکی ہے ڈپلومیسی، ٹویٹر کے ذریعے سے، شاید یہ افیکٹو ہوگی. یہ افیکٹو نہیں ہوگی.
آپ کو ایکسپوز کرنا ہوگا اور فیکٹس کے ساتھ پوری دنیا کو جا کے بتانا ہوگا کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور وہاں سے کس طرح شیلنگ ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے. اور اچھا ایک ہاٹ لائن بھی اسٹیبلش ہے دونوں طرف سے, صحیح, اس ہاٹ لائن کا بھی کوئی نہ کوئی ریکارڈ ہوتا ہوگا اور پاکستان اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرتا ہوگا ہمیشہ وہاں پہ, ان کی طرف رجسٹر کرتا ہوگا کہ ادھر سے کچھ کاروائی ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے, پریشر ڈال کے بھارت کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بھارت ایک سوورن سٹیٹ ہے, ہم سے 3 گنا معیشت اور دفاع کے لحاظ سے وہ طاقتور ملک ہے. جنگ نہیں ہو سکتی ہے اس معاملے کے اوپر, لائن آف کنٹرول کے اوپر, لیکن پاکستان کو ظاہری بات ہے ایک آزاد, خود مختار اور خوددار ریاست کی طرح جواب دینا ہوگا. جنرل صاحب, کیا ہے پس پردہ حقائق؟ ایل او سی کی صورتحال واقعی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ حالات جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جنگ کی طرف یوں کہہ لیجیے کہ بہت ساری پاسبلٹی ہے کہ انڈیا کشمیر میں, آزاد کشمیر میں یا ناردرن ایریاز میں کوئی بڑا ایکشن کرے گا, اور اس کی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جو چائنا کا اس وقت ایشو ان کے ساتھ ہوا ہے اس پہ ان کو شدید پرابلمز ہیں, بالکل ان کے یعنی انڈیا کے بس میں نہیں ہے. نظر رومی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ حالات جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے جنگ کی طرف تو میرا نہیں خیال کہ جائیں گے. انڈیا بھی کوئی فل سکیل جنگ افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہاں پر جس طرح کے اس وقت حالات ہیں انڈیا میں, چاہے وہ معاشی زبوں حالی ہو یا یہ کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن اس کے جو اثرات ہوں, اور مودی کا ایک دوسرا ٹرم میں جو کیے گئے, جو انہوں نے وعدے لوگوں سے کیے تھے وہ بالکل پورے نہیں کر پائے. اس لیے ان کو کسی بھی ایک مطلق العنان حکمران کی طرح ایک ڈائیورژن کی ضرورت ہے تاکہ پبلک کو کسی دوسری طرف لگایا جائے. یہ ایک ایسا کھیل ہے جو وہ پہلے کھیل چکے ہیں. یہ پلوامہ وغیرہ کا جو ہوا تھا معاملہ, اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے اس کو فریم کیا اور اپنے ملک میں بتایا تو, اور اسے الیکشن جیت گئے, تو ان کی ابھی بھی یہی ہتھ کنڈا ہے کہ کسی طرح اس ٹینشن کو اوپر رکھا جائے اور تاکہ لوگ وہ بھول جائیں کہ وہ لوگوں کی معاشی سچویشن کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں اس وقت اتنی زیادہ ان امپلائمنٹ تقریباً پچھلے 10 سال کا بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا ہوا ہے. اگر آپ وہاں کی نیوز کو فالو کریں تو اس وقت وہاں پر سخت قسم کا ایک معاشی تنزلی ہے. گروتھ ریٹ کا جو وعدہ تھا مودی کی, جو ایکسپیکٹیشن تھی وہاں لوگوں میں, خصوصاً مڈل کلاسز میں جنہوں نے اس کو ووٹ دیا تھا, وہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ دنگا فساد اور یہ سارا جو وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہے, وہاں پہ ایک سخت قسم کی ٹینشن بھی ہے, معاشی کے علاوہ سماجی ٹینشن بھی ہے. تو اس میں بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا جو پڑوسی جس کو آپ دشمن بنا کر پیش کرتے ہیں, وہاں پر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لوگوں کی توجہ وہاں پر مرکوز رکھی جائے. اور یہی اس کے لیے پاکستان کو بڑی متانت اور سنجیدگی سے اس پوری چیز کو دیکھنا پڑے گا, جو کہ ابھی ہماری پالیسی بھی ہے, بڑی میجرڈ پالیسی ہے تاکہ یہ سچویشن باہر نہ نکلے. لیکن ظاہری بات ہے ہم کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے, ابینڈن بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک ہمارا رشتہ ہے کشمیریوں کے ساتھ تاریخی بھی, اور اس کو ہم اس کے لیے تو ہمیں کرنا پڑے گا. اور وہ چیز مطلب حالات آپ کو کشیدہ دکھائی دے رہے ہیں لیکن جنگ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. جنرل صاحب از اگین ود اس. جنرل صاحب کائنڈلی کنٹینیو ود یور کمنٹس. دیکھیے بات یہ ہے, مودی کے پاس اپنی قوم کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. بالکل جو رومی بات کر رہے تھے وہ بھی درست ہے کہ وہاں پہ جاب لیسنس بہت ہے, اکانومی خراب ہے. اسی طرح کشمیر میں پالیسی ناکام ہو گئی ہے, افغانستان میں پالیسی ناکام ہو گئی ہے. پھر کہاں جائیں؟ ابھی ان کا ابھی چائنا نے مسئلہ کھڑا کر دیا ہے. خاموشی ہے, موت کا سکوت ہے, کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے. ان کے آرمی چیف وغیرہ روز بیانات دیا کرتے تھے, اب چپ ہیں سارے. یہ وہ چیز ہے جو چیلنج ہو رہی ہے وہاں پہ, اور مودی نے اپنا پولیٹیکل پوزیشن بچانے کے لیے کچھ کرنا ہے. انڈیا میں سائیکی یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر جہنم ان کے اوپر توڑ دیں, لیکن اگر پاکستان کے خلاف کوئی تھوڑی سی بھی چیز آپ کر لیں, کامیابی ہو جائے اس میں, تو وہ اپنے سارے دکھ بھول کے اس کی خوشیاں منانی شروع کر دیتے ہیں. مودی جو ہے اس نے ان کی بے وقوف عقل, ان کی جو بے وقوف بنانے کا جو ذریعہ اس کے پاس ہے وہ اس میں مہارت حاصل کر چکا ہے. اور اینٹی پاکستان وہ کام کوئی بھی کرے گا اس کو پولیٹیکل مائلیج ملے گی, اس کے لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے. یوا کا اور مسلمان کے خلاف, پاکستان کے خلاف نفرت کا کھیل ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں وہ کیوں کرے گا. پہلی بات یہ کہ پلوامہ کا اگر آپ کے ساتھ دیکھیں
تو پلوامہ میں اس نے جو بالاکوٹ کی طرف گیا، یہ 1971 کے بعد پہلی دفعہ ہماری سرحدیں کسی نے عبور کی اور پوری دنیا کو اس کو حمایت حاصل تھی. کسی نے دنیا میں اس کی کوئی مذمت نہیں کی، بلکہ پومپیو اور دوسرے ملکوں نے کہا جناب انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ. تو یہ وہ سیناریو ہے جہاں پہ وہ پھر اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ کرے اور اس کے بعد وہ چڑھائی کرے کہ جی ہم ان کے دہشت گردی کے کیمپ اڑانے ہیں، تو وہ ہم اس کے لیے بالکل، اور دنیا کہے گی جی آپ کریں. کیونکہ ہم نے تو دنیا کے سامنے یہ جا کے چیز ہی بولے. ہمیں چاہیے تھا کہ جب امریکہ گیا پرائم منسٹر پومپیو سے پوچھتا کہ آپ کو کیا ثبوت دکھایا تھا کہ آپ نے کہا انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ، کیا چیز تھی جو آپ نے دیکھی؟ ہمیں تو انڈیا نے یہ ثبوت دی ہے جو اخباروں کے تراشے ہیں. پھر فرانس سے بات ہوتی ہے، ان ملکوں سے بات کرنی چاہیے تھی، ان کو کنفرنٹ کرنا چاہیے تھا کہ جناب آپ نے اس کی لیجٹمیسی بنا دی. کیوں؟ یہ ہماری سوورنٹی کا مسئلہ ہے، یہ نہیں کیا ہم نے. نتیجہ یہ کہ وہ ایشو وہاں موجود ہے. اب چیز یہ وہ کر کیا رہے ہیں، ان کے چیف نے کہنا شروع کیا کہ جناب 14 لانچنگ پیڈ ہیں پاکستان کی سائڈ سے، وہ ہم نے ڈسٹرائے کرنے ہیں. جب بھی وہ LAC کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں، بہت ہیوی ویپن سے گولہ باری کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے لانچنگ پیڈ انگیج کیے. لانچنگ پیڈ تو ہے کوئی نہیں، ہم تو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن دیکھے، لیکن یہ ان کا بہانہ ہے، دس از ہاؤ دے آر بلڈنگ دا نیریٹو. دوسرا انہوں نے یہ کام کیا کہ ابھی چند دن پہلے ایک کار اڑا دی، کہا جس میں ایکسپلوسو لگے ہوئے تھے، ٹیررزم ادھر کروایا جا رہا ہے. تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ اٹیک کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. 2 کوڈ کاپٹر ہم نے ان کے گرائے ہیں. وہ آپ کے ڈیفنسز میں ویکنس ڈھونڈ رہے تھے کہ ان کے پورے ڈیفنسز کی تصویریں لی جائیں اور پتہ کیا جائے کہ جناب کہاں پہ ہیں ان کے کوئی ڈیفنسز میں ویکنس ہے تو اس کو پکڑا جائے.